أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی علما۔ ہم نے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے قبل کے واقعات، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات، ان کے بیٹوں کے واقعات، اس کے بعد کل جو ہے رسالت کے بارے میں کچھ جو ہے قرآنی آیتیں دیکھی، ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج انشاءاللہ اسی میں جو ہے انبیاء رسل، یعنی جو رسول پیغام لے کر آئے اور جو امت معتوب ہوئی، ان کے بارے میں کچھ مطالعہ کریں گے۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نہ یہ فقہ ہے نہ ہی یہ تفسیر ہے، یہ صرف مفہوم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو جن انبیاء کا قرآن نے ذکر کیا ہے یا ان کی امتوں کا، ان میں حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں واقعات۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور جن آیتوں میں یہ واقعات آئے ہیں، سورۃ القمر، سورۃ الحود، اعراف، سورۃ الشمس، سورۃ الفجر، سورۃ النجم اور سورۃ المؤمنون جو ہے یہ اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح سورت جو ہے الشعراء، القمر اور وحود میں انبیاء کے جو اسماء یا نام آئے ہیں وہ سورۃ الحود اور میں جو ہے وہ یہ مختلف آیتوں میں آئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ کل بھی ہم نے آیت دیکھی تھی۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ جو ہے میری ہی عبادت کرو۔ یہ یعنی مین جو ہے وہ اللہ کا پیغام جو انبیاء لے کے آئے، رسول لے کے آئے، وہ یہی تھا کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ آئیے دیکھیں گے کہ مختلف انبیاء نے اس کو کس طریقے سے اپنی قوموں تک پہنچا۔ ایک آیت ہے سورۃ القمر کی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، چاند پھٹ جائے گا۔ اور اگلی میں کہا مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لے منہ موڑے جاتے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کیا کہ ہم اس پہ یقین نہیں ہے، کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، یعنی یہ جتنی نشانیاں ہیں یہ اصل نہیں ہے، یہ تو جادو ہے، اس لیے ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سمانے عبرت ہے۔ اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ تم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر قادر نہیں ہوتے۔ یعنی قرآن جو ہے بار بار نصیحت کرتا ہے، لیکن ان کو یہ جو تنبیہ ہے یا جو ڈراوا ہے وہ ان کے اوپر کام نہیں کرتی، انہیں عقل نہیں آتی، وہ اسے سمجھتے نہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا تو پھر کیا ہوگا؟
لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی کمروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو ہے جو اس دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے یہ وہ لوگ ہوں گے۔ یعنی قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ قبروں سے انسان بدحواس ہو کے اٹھے گا، اور پکارنے والا جو نہیں ہوگا اس آواز کی طرف سے دوڑتے چلے جائیں گے اور خوف اور زدہ ہوں گے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھٹکا دیا۔ یعنی ہر قوم کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا یا ان قوم نے جو ہے نبی یا رسول کے ساتھ کیا اس کو اللہ تعالیٰ اب مختلف پیرائے میں بتا رہے ہیں۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا نوح علیہ السلام نے کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، یعنی طوفان نوح۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، یعنی کشتی پر جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے رسول یا انبیاء کی اگر قوم جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہے، اس کے پیغام پہ یقین نہیں کرتی اور جھٹلاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اسے عذاب دیتے ہیں۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول نہیں کرنے والا؟ اور جو ہے تم سے پہلے جھٹلایا، تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی ان کے لیے جو ہے وہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر اس قوم کو جس کو عذاب دیا گیا اس کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے رسول کے پیغام کو دہراتے ہوئے مختلف پیراؤں میں ایک ہی بات کو بار بار طریقے سے کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ پیغام کیا تھا، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میری عبادت۔ سب نے یہی پیغام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور یہاں پہ کیا ہے دیکھیے، ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفان ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی، کیا جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہو۔ یہ اب دوسری قوم کا عذاب ہے، دیکھیے بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے، اور پھر کا کوئی جو ہے تم میں سے نصیحت نہیں ہے، تو دیکھو تم سے پہلے جو یہ قومیں گزری تھی ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر سمود نے قوم سمود نے جو ہے کیا ہے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے اور ہماری عقل ماری گئی۔ یعنی ہر قوم نے تقریباً ایک ہی جواب دیا کہ رسول کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، اور اپنے جس طریقے پہ چل رہے تھے اس کو جو ہے وہ فالو کیا۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ تمام قوموں کے جوابات ملتے جلتے ہیں، تمام انبیاء ایک ہی پیغام لائے اور ایک ہی بات انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اور اس پہ جو ہے کیا ہے ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو۔ سب کا یہی تھا کہ میں خدا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور میری عبادت کرو۔ یہ سب انبیاء کا مشترکہ تھا۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اپنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ قوم صالح کا واقعہ، ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی پر آئے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ یعنی انہوں نے پھر کیا کہ اللہ کی اس نشانی کو جو ہے کیا
اس کے ساتھ ظلم کیا، پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی سی میری تمبیات، اور پھر اللہ کرے اس کے بعد دیکھو میں نے ان کے کیا کیا، ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی رنڈی ہوئی باڑ کی طرح بس ہو کر رہ گئے، یعنی ان کا کچمبر نکل گیا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا، اب ہے کوئی نصیحت قبول؟ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ان قوموں کے جو ہے واقعات اور ان کا جو ہے انجام بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہیں دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو اور سمجھ جاؤ، اگر تم بھی ان کی طرح چلو گے تو کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا۔ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا، اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ذکر ہے، اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے، یعنی اس سے عذاب سے پناہ دیتے ہیں۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے، پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ یہ قومی لوط کا پورا واقعہ چل رہا ہے۔ چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی قبول نصیحت کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا ہے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی خدا نہیں۔ لیکن پیغام ایک ہی ہے، ہر نبی رسول نے یہی دیا کہ اللہ یا ایک ہے، یعنی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے اور اس کی بندگی کرو، لا الہ الا اللہ عبد اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے الہ معبود اور اس کی بندگی، یہ سب کا انبیاء کا ایک ہی پیغام ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا، یعنی صاف کھلا تم ہی گمراہ ہو، ہم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے برادر قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئے تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط رویوں سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، یعنی بے عقل تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی میسج ایک ہی ہے، اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، یا خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کی بندگی کرو، یہ بیسک میسج ایک ہی ہے، ہر نبی رسول آ کے یہی پیغام دے، اور اس کے جواب میں تقریباً ہر قوم ویسا ہی جواب دے رہی ہے کہ وہ یا تو رسول کو جھٹلاتی ہے یا اسے جھوٹا کہتی ہے، اور یا جو ہے اسے گمراہ قرار دیتی ہے، اور اپنے جو وہ جس نظام پہ چل رہے تھے اس کو وہ صحیح سمجھتی ہے۔ اور آج کی طرف سے ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط رویے سے پرہیز نہ کرو گے؟ یہ ہمارے لیے ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کیا کہا، ہم تو تمہیں بے عقل ہے، عقلی میں مبتلا سمجھتے اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہی عربوں نے بھی آپ کے ساتھ یہی کہا۔ تو آئیے، اس نے کہا ہے برادران قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی
تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنو مند کیا. بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. تو قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں؟ اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے. آلموسٹ تقریباً ہر قوم یہی کرتی ہے کہ جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے رہتے ہیں وہ صحیح ہے، اور ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی یہی کریں. جو جس فکر میں کہتے ہیں جو اللہ کے پیغام ہے، قرآن ہے، اس کو نہیں سمجھنا، اس کو تسلیم نہیں کرنا، اور جو ہے ان قوموں کو جن پہ عذاب ہے تو انہی کے وہی الفاظ وہی ہم مان لینا. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار پڑ گئی، تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم اس سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کیا؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیتوں کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. اب سمود کا واقعہ رہا ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا ہے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی خدا نہیں. پیغام دیکھ لیں، ہر رسول ہر نبی نے ایک ہی پیغام دیا. قرآن کا پیغام بھی یہی ایک ہی ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اٹھنے تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چلتی پھرے. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یہ ان کے لیے آزمائش تھی جس میں وہ نہ سمجھ سکے اور آخر کار جو ہے اس فتنے کا شکار ہوا. یاد کرو وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جان نشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے کہا، کیا تم باقی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. ان برائی کے مدیروں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہم اس کے منکر ہیں. یعنی ہر قوم یہی کرتی آ رہی ہے کہ جو رسول پیغام لایا اس کو انہوں نے نہیں مانا، اس کو جھٹلایا اور اس کی تکذیب کی. تو کیا ہے، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمور کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو. آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت کو انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے. اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور فرعونوں کی، مگر میں کیا کروں، تم اپنے ہی غیر پسند نہیں ہو. یعنی جو تھا وہ پیغمبر نے اپنا پیغام پورا کیا اور قوم نے نہیں، قوم ذمہ دار تھی. اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کیا کہ تم ایسے بھی حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. قوم نے کیا کہا؟ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ. جام کیا ہوا، آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش. پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا. حضرت علیہ السلام شعیب کا واقعہ ہے. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا ہے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی خدا نہیں. میسج دیکھیں، اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ تمہارا کوئی.
پیغام کے لفظ ایک ہی ہے، قرآن بار بار ان کو ریپیٹ کرا رہا ہے مختلف انبیاء کی زبان سے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی ہو۔ یعنی ہر قوم نے جو جو قصور کیا، آلموسٹ ہم وہ سارے قصور اس وقت کر رہے ہیں ہو بہو ویسے۔ اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان والے لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے ڈرتے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں جو ہے کیا ہے دیکھ کر آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام۔ اب اسے دیکھیں، ہر قوم کو جن جن قوموں کو عذاب دیا گیا ان کے اندر دو چیزیں مشترک ہیں۔ ایک پیغام ہر رسول نبی ایک ہی ہے، اور یہی قرآن کا پیغام ہے۔ دوسری بات یہ، ہر قوم نے اپنے نبی کے کہنے کے خلاف کام کیا، اور اس قوم میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی علت، ایک ایسا جو ہے برائی فیکٹر تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب کی مستحق۔ آج من جملہ ان تمام کاموں والے ہر وہ عیب اور وہ کام جو ہے ہمارے اندر ہے۔ تو کیا ہم نے قرآن سے سبق حاصل کیا؟ کیا ہم نے قرآن سے نصیحت کی؟ جو وہ بار بار کر رہا ہے کوئی نصیحت حاصل؟ دیکھو یہ قوم تھی، اس قوم کو ہم نے یہ پیغام بھیجا، یہ رسول آیا اور اس نے یہ بتایا، اور اس قوم نے یہ کیا اور اس کا انجام دیا۔ تمام قوموں کے یہ دیکھیں، ہم نے مختصر جو ہے نا وہ دیکھ لیے کہ پیغام کیا لائے رسول، قوم نے کیا جواب دیے اور ان کا انجام کیا ہوا۔ اب ہمارے سوچنے کا ہمارا فہم یہ ہے، ان واقعات سے ہم نے کیا سبق لیا؟ آیا ہم وہ تمام کام جو جس قوم پہ عذاب کا سبب نے ان کو ہم نے چھوڑ دیا، یا ہم بھی وہ کر رہے ہیں؟ ہماری حالت ان سے بدتر ہے، وہ تو ایک کام کی وجہ سے پکڑے گئے، ہر قوم پہ ایک ایک کام کی وجہ سے یا دو دو کام، ہم تو وہ سارے ہی مجموعی طور پہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ ہماری جو ہے مغفرت پر ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے آج کی جو ہے کلاس کا ہمارا آخری پیغام تھا، آخری جو ہے وہ آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے وہ واضح کر دی ہے۔ ہدایت کے ماننے والوں کا انجام بھی بتا دیا کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو جو ہے کوئی غم نہیں ہوگا، وہ جو ہے وہ قیامت میں کامیاب ہوں گے، وہ جو ہے اچھے نیک لوگوں کے ساتھ انجام۔ اور جو اللہ کے پیغام کو نہیں مانے گا، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ اللہ نے پوری کی پوری قومیں جو ہے نا وہ عذاب کا شکار کر دی یا نیست و نابود کر دی، اور ان کے لیے نشانیاں چھوڑ دی کہ اگر ہم آج جائیں تو ان کی نشانیاں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں، ان قوموں کے جہاں جہاں وہ قومیں آباد تھیں وہاں پہ آثار مل رہے ہیں کہ کیا عذاب ہوا اور کیسی ان کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اس کی کتاب ہے۔ کتاب اللہ جو ہے اس میں ہر چیز واضح ہے، کلیئر ہے۔ ہاں، اس کو سمجھنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بار بار پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو جو ہے ہم جو ہے صرف قرآت کے لیے یا تلاوت کے لیے یا حفظ کے لیے استعمال کریں، اس کے بھی اپنے درجات ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اصل مقصد کتاب کا یہ ہے کہ اس کو پڑھو، اس میں جو پیغام ہے اسے سمجھو اور اس پہ عمل کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور اگر اس پہ نہیں کرو گے پھر جو ہے تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو پہلی امتوں کا ہوا۔ اور شیطان نے جو ہے یہ تو چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں ان کے دائیں بھی بائیں بھی، یعنی ہر طرف سے ان کو جو ہے روکوں گا، ہر طرف سے ان کو ہدایت کے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اور پہلا راستہ یہ ہے کہ ہدایت کے طرف ہی نہیں آنے دینا۔ یعنی ہم نے ساری عمر جو ہے قرآن پڑھے ہے الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن سمجھا کب ہے؟ ابھی بھی مہلت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے۔
اس میں عمر کی تخصیص نہیں ہوتی. اب بھی وقت ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. یہی ہماری یہ فلاح اور بہبود ہے. تو انشاءاللہ آپ کے صرف 2 لیکچر میرے پاس اور ہیں، جو کل اور پرسوں یعنی جمعے کو یہ کورس جو شارٹ کورس تعارفی کورس ہے یہ اصل نہیں ہے. اصل تو انشاءاللہ جو ہے وہ استاد صاحب ہی آپ کو کروائیں گے، اور وہ اس طرح نہیں کرائیں گے جیسے میں کراؤں. وہ آپ کو قرآن کے اندر گھمائیں گے، کہیں گے جی فلانی آیت کھولیں، اچھا اس کا ترجمہ پڑھیں، آیت پڑھیں، اچھا آپ فلاں پڑھیں. اس طرح وہ قرآن کے اندر آپ کو مختلف پہلوؤں سے ایک موضوع کے اوپر جتنی آیتیں ہیں ان میں سے گزاریں گے، پھر اس کے اثرات آپ پہ آئیں گے اور آپ جو ہے اسے محسوس کریں گے اور پھر اس کو سمجھ کرتے ہیں. میں تو اس طرح نہیں کر سکتا، میری تو اتنی نہ وہ سمجھ ہے، نہ اتنا علم ہے، نہ میں نے اس میں کوئی مہارت حاصل کی ہے. ہاں موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ 2 ایک لیکچر میں بھی ہم اسے سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کم از کم ایک بات تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، اور اس کو سمجھنا کیسے ہے. باقی سمجھ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے فہم کو کرے گا. اللہ نے ہدایت دی ہے، لیکن ہم رستے پر کام. تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ جو ہے سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. اب آپ کے